السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ بات کریں گے کہ ایک شخص جس کو عمر قید کی سزا ملتی ہے، پھر 12 سال بعد عدالت کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ شخص تو بے گناہ تھا، پھر اس کو ریلیف ملتا ہے۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ شخص سیاست میں ایک بڑا نام ہے، بہت بڑا سیاسی نام، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہی بڑا نام جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ 12 سال جو آپ نے گزارے وہ کیسے گزارے؟ بہت بڑا نام تھا آپ کا سیاست میں، اور وہ 12 سالوں کا جو ایک ٹائم گزرا وہ کیسا گزرا؟ پھر اللہ نے سرخ رو کیا اور آج پھر سیاست میں وہی بڑا نام اسی طرح چمکتا دمکتا سامنے آیا ہے، اور وہ نام ہے محمد حنیف عباسی صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں مسلم لیگ نون میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے جیسے انٹرو میں کہا ہے کہ سیاست میں اور پھر خصوص مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو پہلے جلسے میں انہوں نے لاہور مینار پاکستان میں بھی جناب کا نام لیا۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر دفعہ آپ کا بہت اعلیٰ اعتبار سے ذکر کرتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے جو 12 سال آپ نے تگ و دو میں گزارے، جو مشکل میں گزارے۔ ایف ای ڈرین کیس تھا سر، جھوٹا کیس تھا، 12 سال بعد آپ کو پھر سرخ روئے، تو کیسا لگا یہ 12 سال کا ٹائم؟ سب سے پہلے تو سردار صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور جس کمپلیمنٹ سے، جس محبت تو پہلے ہی آپ کو ہمارے دونوں کے درمیان میں موجود ہے اور وہ بے لوس ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے کمپلیمنٹ کیا ہے ہمارے پولیٹیکل ورکر کے لیے، یہ سب سے بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور میری تو ساری سیاست جو ہے سردار صاحب اسی پہ گزری ہے۔ ابھی آپ نے جس کیس کا ذکر کیا، میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ میں کوئی اطراء نہیں رہا، میں کوئی اس کے اوپر تکبر اور غرور کا رائی برابر بھی احساس محسوس نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی میرا ایک وعدہ تھا جب میں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ خیریت کا وقت لائے گا، کیونکہ 2.5 گھنٹے کی ہیئرنگ کے دوران 1 منٹ کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کیس ہمارے خلاف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، کہ 12 سال جھوٹے کیس کے ساتھ میں چلتا رہا، لیکن میں نے وہ جو خدمت کا سفر تھا اس کو نہیں روکا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں الیکشن لڑ سکوں گا، نہیں لڑ سکوں گا، میرا کیا بنے گا۔ آپ کو 2018 کا آپ نے ذکر کیا، اور جس طریقے سے لیڈرشپ نے اور خاص طور پہ میرے راولپنڈی کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ دھڑے بنتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگ جاتے ہیں، لیکن اس شہر کے اندر پارٹی لیڈرشپ، تنظیمی ہو، ان کے ونگز ہوں، وہ سارے میرے ساتھ انٹیکٹ رہے۔ میں اپنے پولیٹیکل ورکرز کا، اپنی عام عوام کا شکر گزار ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویلفیئر کے کام میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ذریعے اس راولپنڈی کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں ہوئے، وہ اس کا کوئی مثال نہیں، اور وہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے سرخرو کیا ہے۔ صرف سرخرو نہیں کیا، اگر سردار صاحب یہ کہہ دیتے ہیں نا ججز کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس نے یہ بالکل اس پہ بے بنیاد مقدمہ تھا، تو شاید میری تشفی نہ ہوتی۔ جب یہ لکھا گیا نا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل وینڈیٹا، یعنی سیاسی بدلہ، خواہش پہ کیس بنایا گیا، پولیٹیکل وینڈیٹا، اور اس کے علاوہ یہ لکھا گیا فالس کیس، جب یہ لکھ دیا نا تو پھر میری تشفی ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ باقی جب میں نے اس میدان میں قدم رکھا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ جیلیں بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، اور موت کی کال کوٹریاں بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا مجھ سے رسالت میں بھی جب میری 2006 میں گرفتاری ہوئی، یہاں تو جھوٹے مسئلے کے لوگ بنے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں مجاہد ہیں، کبھی فلاں مجاہد ہیں۔ منہ سے مجاہد نہیں کہا جاتا، منہ سے عملی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ 2006 کی قید بھی آپ کو یاد ہوگی، پھر جسٹس افتخار چودھری کی بحالی والی موومنٹ میں بھی اس میں بھی آپ میری قید یاد ہوگی آپ کو۔ آپ ڈگنیٹی کے ساتھ 25 سال کی قید لے کے بھی میں نے گرفتاری دی۔ میں نے لوگوں کی طرح دفاعی انسٹالیشن کے اوپر، سول انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا نہیں، اور یہ جو ڈگنیٹی ہے، یہ جو وقار ہے، یہ سیاست کا جھومر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی معذر صاحب، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پورے کا پورا کیس ہے، اس کے اندر آپ نے کیسا محسوس کیا یا کس طرح محسوس کیا۔ آپ دیکھیں کہ 12 سال میں راولپنڈی کی ترقی نہیں رکی،
راولپنڈی کے لوگوں کی خدمت نہیں رکی، تو میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میرا کبھی کسی کے ساتھ جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے، میں ذرا کھل کے بات کروں گا، اس نے میرے پہ 302 کروایا، اس نے 6 دہشت گردی کے مقدمات کروائے، اس نے 9C کروایا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا ظالم شخص کی، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا اس کا بھتیجا مجھ سے 60,000 ووٹوں سے ہارا۔ یہ میں اللہ سے بڑی شکر ادا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو کچھ نہیں مدد کر سکتا۔ اس کی پھپھو یاد ہوگا آپ کی ہاری وہ جب، تو اور اس کے بعد وہ خود ہارا۔ پھر میں ایک الیکشن عمران خان سے 9,000 ووٹوں سے ہارا، میں نے 75,000 ووٹ لیے اس وقت جب وہ ایک پارٹی لیڈر تھا۔ عمران خان اور محمد ٹھیک ہے، حنیف لیکن میں پھر کہوں گا میرے آگے سے بھاگ گیا۔ 2018 میں پاؤں پڑا کہ اس کو اندر کریں گے تو میں الیکشن لڑوں گا۔ تو کبھی زندگی میں سنا ہے آپ نے کہ 2000 تاریخ سردار صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس وہاں تھانے کچہریاں بھی ہوئے ہوں گے، آپ نے دیوانی مقدمات بھی دیکھے ہوں گے، اس میں تو چلے لگا رہتا ہے سلسلہ، لیکن اس میں بھی تاریخ پیچھے تو کبھی نہیں آئی ہوگی۔ تاریخ تو پیچھے فوجداری مقدمے میں بھی کبھی نہیں آئی، پیچھے لا کر مجھے عمر قید دی گئی۔ ہم 11 مہینے میں سزائے موت کی کال کوٹھیوں میں رہا، لیکن میں اس اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے بات کہنے لگا ہوں کہ مجھے 11 مہینوں میں ایک دن بھی اس کال کوٹری میں ڈر نہیں لگا۔ یہ اس اللہ کا کرم نہیں اور سرکار کے صدقے، جس کے ہاں میں جا کے حاضری دیتا ہوں، جب باہر نکلتا ہوں میں 2 جگہ پہ حاضری دیتا ہوں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آج آپ کے اس پروگرام میں نے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا تو وہ نکال کے دیکھ لیجئے گا، بہت بڑے بڑے اینکرز کے ساتھ کیے ہیں، بڑے چینلز کے اوپر کیے ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا۔ میں آج آپ کے سامنے، شاید آپ کی محبت ایسی ہے کہ میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ میں جب بھی غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں یا پریشانی محسوس کرتا ہوں تو میں اپنی والد اور والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے میرے پہ سرکار کے صدقے تو میں مدینہ شریف پہلے حاضری دیتا ہوں۔ میری پہلی حاضری وہاں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ میں زیادہ جب میں شبدہ بازی نہیں کرتا، جب بھی مجھے جب اندر تھا تو جب مجھے یہ پیغام ملا کہ 6 سال تم بھول جاؤ کہ تم باہر آؤ تو اپنا ذہن بنا لو۔ میرے ایک دوست گئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ اپنا تم ذہن بنا لو کہ 6 سال تک تمہاری بھیل نہیں ہوگی۔ تو میرے الفاظ جو اس وقت تھے وہ بھی میں نے کسی کو نہیں سنائے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایمان والے تھے، میں نے انہیں کہا کہ آپ جائیں، اب میں جانوں میرا اللہ میاں جانے۔ 7 مہینے دنیا کو دیکھتے رہے، آخری 2-3 مہینے ہم نے اللہ کی طرف ورزی ڈالنی شروع کر۔ وہاں باقاعدہ میلاد ہوتا تھا میرے سیل میں، جمعرات کو اور ہفتے کو، ٹھیک ہے، میں نے ڈھونڈ لیے تھے وہاں بھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوا، تمام تر مخالفت کے باوجود، تمام تر دنیاوی طاقت کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ریلیف دیا، اور ریلیف ملتے ہی میں سیدھا مدینہ شریف پہنچ گیا۔ تو بس یہی میری اوقات ہے، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے، اور میں نے یہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، ایبسولوٹلی رائٹ۔ اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ وہ ٹچ نہیں ہے، مذہبی ٹچ نہیں ہے، یہ ہمارا تو عمل اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، وہ مطلب کہ ان کے ہم وارث سمجھ لیں یا ان کے غلام سمجھ لیں، ہم ان کے تو غلام ہو ہی نہیں سکتے، غلام اپنے بزرگوں کے غلام سمجھ لیں۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے، اور آپ کی بدولت میں یہ ریکارڈ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جب میں کورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، بات وہاں کٹ گئی، تو میں نے کہا یا رب العالمین اپنا رحم فرما دیں، کرم فرما دیں، میں پہلے سے بھی زیادہ عاجزی کے ساتھ اور پہلے سے بھی زیادہ خدمت کے جذبے کے ساتھ میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بس میرا اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں، نہ بڑا گھر بنانا مقصد ہے بھائی جان، نہ بڑی ڈالے گاڑیاں لینا مقصد ہے میرا زندگی کا، نہ میں نے کوئی گارڈ رکھنے ہیں سر اپنے ساتھ۔ میری زندگی کا وہی طریقہ کار ہے، اور جو لوگوں نے اس وقت رہائی کے بعد اور یہ عمرے کی ادائیگی کے بعد جو محبت لوگوں نے کی ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حنیف عباسی صاحب، جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے
آج میں ایک راز کی بات بھی جاننا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے آج دل کی باتیں کی ہیں, یہ آپ کے بھائی کا پروگرام ہے, ویسے آپ نے شفقت کی ہے. میں نے عباسی صاحب دیکھا, جتنا عرصہ کیس چلتا رہا میں نے دیکھا کہ کچہری بھری میں نے عوام کی دیکھی. میں نے اٹک جیل پر اسی طرح لوگوں کی لائنیں دیکھی, میں نے اڈیالہ جیل دیکھی, میں نے لاہور جیل دیکھی جس میں خود بھی شامل تھا, میں بھی جناب سے ملنے جاتا رہا ہوں. حالانکہ صافی جیل میں کم ہی جاتے ہیں کسی سیاستدان کے پیچھے. جو محبت میں عوام کی, میں 30 سال ہو گئے میری صحافت میں, اور راولپنڈی میں ہی میں صحافت کرتا رہا ہوں, آپ سے جو والہانہ محبت ہے عوام کی, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا, اس میں نا میں تو سب سے پہلے تو اللہ کا کرم اپنا سردار صاحب کہوں گا, اس کا بہت بڑا کرم, اس کی رحمتیں برکتیں نہ ہوں تو وہ دل جو ہے نا وہ پھیرتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے اٹک جیل کا ذکر کیا, جیسے آپ نے اڈیالہ جیل کا ذکر کیا, پھر لاہور بڑا میں دور کیمپ ہے. جیل کی بات آپ کو سناتا ہوں, آپ نے یاد دلا دی. وہاں پہ ایک سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے, اجاز اصغر یا اصغر اجاز ان کا نام تھا, مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. تو وہ ایک دن میرے پاس آئے. ایکچولی وہ اس لیے بھی تپے ہوتے تھے کہ میری ملاقات بہت زیادہ آتی تھی, اور لوکل وہاں بھی ہماری لیڈرشپ لوگ تھی. آتے رہے مہربانی. وہ ایک دن میرے پاس آئے, کہتے ہیں یار عباسی صاحب ایک بات ہوتا ہے, یہ والا آپ لا کوشچن بھی, جو لوکل لیڈرشپ یہاں کی بند ہے اتنی ملاقات اس کی نہیں آتی, تیری ملاقات آتی ہے اتنی. میں نے کہا بابا مجھے یہ بتا, تینوں اس اعتراض کی ہے بھی اگر وہ میرے ملن آتے نے. سر اس میں 2 بنیادی وجوہات ہیں. سردار صاحب دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں نا جتنے انٹلیکچوئلس تھے, بڑے اینکر تھے, میں ان کے نام نہیں لیتا, جی میرے وہ جب میرے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, آج وہ سب سرخرو ہو گئے ہیں 18 اکتوبر کو. انہوں نے 12 سال پہلے لکھ دیا کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. اگر کہیں تو میں بڑے سے بڑے اینکرز کا نا, اور سارے مجھے جیل میں ملنے آئے, یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے نہیں. 2 وجوہات ہیں. میں چھوٹا موٹا غصہ ضرور کر لیتا ہوں, میں کسی کو چیٹ نہیں کرتا, میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا. میں نے اپنے لوگوں کو کبھی نہیں کہا تھا میں نوکریاں دوں گا, شاید دی بھی ہوں, دی ہیں, زیادہ کام کی. لیکن میں نے کبھی نوکریاں دینے کا وعدہ نہیں کیا. میں نے کبھی گھر بنا کے دینے کا وعدہ نہیں کیا. میں نے کبھی راشن ڈال کے دینے کا وعدہ نہیں کیا. میں نے وعدہ کیا کہ آپ کو بہترین ٹرانسپورٹ دوں گا. کسی محلے میں گیا, میں نے کہا گلی بنا دوں گا, سیوریج ڈال دوں گا, پارک بنا دوں گا, ٹھیک ہے جی. میں نے یہ کہا میں ہاسپٹل بنا دوں گا, میں ڈسپنسری بنا دوں گا, صفائی کا نظام لے آؤں گا, ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دوں گا. یعنی جو میرے منہ سے بات نکلی وہ اللہ نے پوری کر دی. اللہ نے ایسی پوری کی کہ میں یقین مانے ابھی بھی بڑا ناشکرہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. میں تو سجدہ اس کے سامنے کر کے نا اٹھنے کو جی نہ چاہے, مطلب کہ میں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے فرشتے کافی ہیں. ہاں بھائی, اللہ نے بھیجا ہوا ہے مخلوق کی خدمت کے لیے, ہمیں وہ فرائض بھی ادا کرنے ہیں اور ساتھ مخلوق کی خدمت کرنی ہے. میں آپ کے بہت سارے جرنلسٹ کو جانتا ہوں جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے مستفید ہوئے ہیں, جن کے والدین بھی, خود بھی, والدین بھی, اور ایک پینی نہیں لگا. آپ کے وہ جرنلسٹ جو اسلام آباد پنڈی پریس کلب سے بیٹھتے ہیں تو جا کے میٹرو میں کہاں اٹھتے ہیں, اسلام آباد پریس کلب, ٹھیک ہے جی, 30 روپے میں. بھائی جان یہ مجھے بتائیں میرے کتنے گھر ہیں یہاں پہ؟ میرے کوئی گھر نہیں. میرے یہ گلی میں داخل ہوئے ہوں گے, آپ کو سڑک اچھی ملی ہوگی, آپ کو صفائی کا نظام ملا ہوگا, تو یہ سارے شہر میں ہے نا. میں نے اس دن میں اپنی گلی میں کچھ دوست تھے, تو میں نے کہا میرا تو کل کوئی کار ہے, لیکن اب باقی سارے کار بھی میرے ہی نے. میں اس طرح تصور کر کے چل. تو آپ نے جو بات پوچھی, جھوٹ نہیں بولنا, چیٹنگ نہیں کرنی, آپ سیدھی بات کر دیں, دل سے بات کر. لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. میرے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے. حیرانگی کی بات یہ بھی, آج پتہ نہیں کیا آپ نے جادو کیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں میں آج آپ سے کر رہا ہوں. پچھلے میرے 3 بڑے چینلز کے انٹرویو نکال لیں, اس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. میرے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے سردار صاحب, میں وزٹنگ کارڈ لکھ کے نہیں دیتا. میں لیٹر ایڈ پیڈ نہیں ہے یہاں نہیں پڑھا ہوا. مجھے ضرورت کے تحت جب لیٹر ایڈ پیڈ چاہیے ہوتا ہے تو میرا جو سیکٹری ہے یا پی ایس ہے وہ اس کو نا نکال لیتا ہے کمپیوٹر سے میرے نام سے. میں اپنے نام کے ساتھ سابقہ وفاقی وزیر نہیں لکھتا, میں سابقہ ایم این اے نہیں لکھتا. میں صرف یہ کہنا اس لیے مقصود ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پبلک ڈے والے دن, میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں, میں ڈائریکٹ فون کرتا ہوں افسر کو,
اور افسران سن بھی رہے ہوں گے، میرے بڑے اچھے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ لیکن اگر میری 2% 3% اگر کسی جگہ کسی افسر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میرا ذاتی کام کوئی نہیں کیا، عوام کا کام نہ نہیں، رسپیکٹ نہ دے، جو افسر میرے بھیجے ہوئے بندے کو رسپیکٹ نہیں دیتا میری اس کے ساتھ لڑائی ہے، نہیں، خفقی نہیں ہے، لڑائی ہے، کیونکہ میں نے اس کو فون کیا ہے، یا تو ہونا میں نے فون نے کیا ہو، میں نے اس کو فون کیا ہے، میں بتا رہا ہوں صدا کے ساتھ میرے بھائی ہیں، وہ آ رہے ہیں، میں بھائی کزن سے کام بات نہیں کرتا، دیکھیں نہیں، تو وہ جب صدا کے ساتھ جائیں وہ ریسپیکٹ عزت نہ ملے تو کمشنر صاحب یا ڈی سی صاحب یا سی پی او صاحب آر پی او صاحب، ہمارے تو چاروں ہی پیارے بندے اللہ نے دے دیے ہیں، اگر وہ 4 لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اس بندے کو رسپیکٹ نہ دیں تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، تو وہ دیتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ عوام کی جو محبت راولپنڈی کی عوام کی محبت سمیٹتے ہوئے محمد حنیف عباسی صاحب آمدہ الیکشن میں کتنی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو مات دے رہے ہیں؟ دیکھیں سر، جہاں تک تو شکست دینا ہے نا سر، وہ کوشش ہوتی ہے، میں پھر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال رہا، فی الحال جو میں کاغذات جمع کروا رہا ہوں وہ اگر این اے 55 اور 56 ہوا ہے تو این اے 55 اور 56 دونوں پہ میں کاغذات جمع کرا رہا ہوں، لیکن یہ ہماری آپس کی جو مشاورت ہوگی جس میں چودھری تنویر احمد خان صاحب ایک بڑا نام ہے ہماری سیاست کا راولپنڈی کے اندر، اور سردار نسیم احمد خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ، حاجی پرویز احمد خان صاحب ہمارے سینئر ترین بندے، باقی ہمارے سارے جو پوری ٹیم کو لے کے پوری چلتے ٹیم کو ہیں، لے کے میں چلتا ہوں، اب ساری مشاورت ہوگی، مشاورت کے بعد جو سارا جو طے کریں گے، کیونکہ مجھے کسی طور کے اوپر بھی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں سردار صاحب، میں اپنے ان دوستوں سے باہر کبھی نہیں ہوا، یہ تبھی میرے ساتھ کامیابی ہے، یہ میرے ساتھ بھی تبھی ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، یہ میری عزت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ چیٹ نہیں کرتا، نہ میں کسی اور کے ساتھ، جہاں تک میری لیڈرشپ کا تعلق ہے، آپ نے میاں نواز شریف کا ذکر کیا کہ انہوں نے پہلی سپیچ میں ذکر کیا، آپ اندازہ لگائیں سارے کتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں ہماری پارٹی کے اندر، سینکڑوں کی تعداد، ٹھیک ہے جی، 2 بندوں کا انہوں نے ذکر کیا جس میں رانا ثناء اللہ اور میں اور پلس خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ اندازہ لگائیں کہ میرے جیسے کارکن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا، یعنی اس وقت آپ کو پتہ ہے نا صرف یوٹیوب کے اوپر ہی 1 کروڑ لوگ دیکھ رہے تھے، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی، اور وہ سپیچ تھی، میں یقین مانے میاں صاحب ہوں، شہباز صاحب ہوں، کوئی ہو، تقریر اچھی ہوگی تو میں اچھی کہوں گا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، میں خوش آمدی یا میں اس طریقے کا میں ہو ہی نہیں سکتا، ہاں، لیکن اس دن والی تقریر اگر آپ دیکھیں میاں نواز شریف کی، ایک سٹیٹس مین والی، ایک بڑے بندے والی بڑی سپیچ تھی، بس مختصر اتنا اس کا۔ آپ کا بھی سیاسی سفر کی آپ کی تھکاوٹ اتری نا پھر اس ایک بات پہ، جی الحمدللہ، جب انہوں نے کہا کہ محمد جب انہوں نے کہا، نہیں انہوں نے دیکھے جو لفظ استعمال کیا سردار صاحب، وہ غصے سے نہیں، کرب کے ساتھ، اس میں غصہ بھی تھا، اس میں کرب بھی تھا، اس میں دل کی طرف سے اندر سے ان کی نکلا کہ حنیف عباسی کو صرف بند نہیں کیا بلکہ اس کو سزائے موت دینا چاہتے تھے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے عمر کیا، تو بعد میں رات 11:30 اس لیے بجے کہ سزائے موت دیں یا 3 سال قید دیں، تو پھر جب مکمکا ہوا تو عمر قید پہ مکمکا ہو گیا، لیکن بہرحال وہ وقت بھی تھا، یہ وقت بھی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، مشکل وقت نہیں کہوں گا، اور یہ میں اس پہ کوئی، مجھے 11 لوگ کہتے ہیں نا، اور جج صاحب نے کہا بھی، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے لا افسر سے کہا کہ اس شخص کی 12 سال کی ریمیڈی کون دے گا، تو یقین مانے میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دل میں کہا جج صاحب آپ کی تو مہربانی ہے، میری ریمیڈی یہی ہے کہ آپ لکھ دیں کہ یہ بے گناہ ہے، بس یہ میری ریمیڈی ہے، پھر وہی آ گیا تو وہ آ گیا جو آپ کے دل میں تھا، جو میرے دل میں تھا، وہ انہوں نے شفقت فرمائی، لیکن ایک نقطہ میں یہاں پہ آپ کو نا عدالتی طور پہ بتاتا جاؤں، دیکھیں جب مجھے سزائے عمر قید ہوتی ہے تو میں کیوں وہاں سے اپنے دوستوں کو، سب کو، اپنی فیملی کے ممبرز کو میں نے ٹھنڈا کیا، اور میں ہنستے ہوئے، ویو کرتے ہوئے، تمام میڈیا کی ویڈیوز موجود ہیں، میں چلا گیا، اس کی وجہ مجھے پتا تھا میں عدالتوں سے بھاگا کبھی نہیں ہوں، کبھی نہیں بھاگا، کبھی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا میں نے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرندہ شوق بھی سی، 40 گواہ سن ساری زندگی نہ مک دیں، میں نے سزا ہوئی نہیں سی سکتی، لیکن میں ہر روز جا کے عدالت پیش ہو جاتا تھا کہ میں آپ وہاں موجود ہوتے تھے، پورا دن آپ سردار صاحب وہاں موجود ہوتے تھے،
تو میں وہاں سے چلا گیا. مجھے پتا تھا اسی نظام نے مجھے ریلیف دینا ہے, مجھے انڈیا نے آ کے یا برطانیہ نے آ کے نہیں دینا. دوسرا, میں زندگی کے اندر کبھی گرفتاری سے بھاگا نہیں ہوں. یہ جو آج ذلت ان کی رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں کا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ بھاگتے ہیں اور خزاں کے پتے ثابت ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں تو ہم نے زندگی میں کبھی نہ کی, نہ سوچی, نہ دیکھی, اور گرتے کیسے ہیں جیسے خزاں کے پتے گرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لیڈر اور ان کا جو آپس کی ایفیلیشن تھی وہ مفادات پر مبنی تھی. یہاں جو ہماری ایفیلیشن ہے خلوص ہی وہ خلوص. خلوص ہی خلوص ہے, ایک سنسیریٹی ہے. اس کی بنیاد, ہم بھی ناراض ہو سکتے ہیں ہاں لیکن آپ نے لیکن کسی شاید کئی دفعہ ہوئے بھی ہوں, اس کا انداز اور ہوگا یا اور تھا, یہ انداز کبھی نہیں ہوا. اور جس طریقے سے یہ بھاگ بھاگ کے جا کے معافیاں مانگی ہیں, پریس کانفرنسیں کی ہیں, یہ کس منہ سے اس لیڈر کے متعلق گفتگو جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو گالی دیتے ہیں. لیکن ہم بھی سوئچ اوور کر کے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا یاد ہے, لیکن وہ 2007. بڑا عزت کبھی اور بڑا- آج تک میرے منہ سے آپ نے, میں آج پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, حالانکہ آپ نے تو مجھے دہرانے کے لیے نہیں کہا, آج تک میں اس چیز کے اوپر پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے ان دوستوں کے بارے میں, اس کبھی آج تک لیڈرشپ کے بات بارے میں اپنے منہ سے ایک بات نہیں. کبھی بات نہیں, اور وہ بھی نہیں کرتے آپ وہ کے بھی بارے نہیں کرتے. میں ان کا بھی شکر گزار نہیں ہوں, کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ میں نے ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. میں نے سوئچ اوور اس طرح نہیں کیا کہ پارٹی ٹکٹ کو میں نے چیٹ کیا ہو. میں نے پورا ٹینیور پورا کیا وہاں پہ, اور اس دوران آپ کو پتہ ہوگا, یاد ہوگا, مشرف نے اور جمالی صاحب نے اور شوکت عزیز صاحب نے, اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر, اسٹیٹ منسٹر, مجھے کیونکہ میری عمر ہی 38 ایئرز تھی, 38 سال میں کا تھا اس وقت پہلی دفعہ, یہ مجھے آفر کیا تھا تو میں نے ٹھکرا دیا تھا, اس لیے کہ میں جس مینڈیٹ پہ آیا تھا اس مینڈیٹ کو میں نے قائم رکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد حنیف صاحب کی عاجزی اور مستقل مزاجی ہمیشہ اس نے آپ کا ساتھ دیا, اور اسی کی وجہ سے آپ یہاں پہنچے. اگر ہم بات کریں تو میٹرو ہمارے سامنے ہے, کارڈیالوجی ہمارے سامنے ہے, لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ کون کون سے بڑے میگا پروجیکٹ آپ نے پچھلے دور میں لگایا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید محمد حنیف عباسی صاحب. چونکہ آپ کے اگر کام میں گنواؤں گا تو پھر آپ سے شاید زیادہ گنوا سکتا ہوں راولپنڈی کے. اپنے منہ سے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بڑے میگا پروجیکٹ آپ نے کی, ایک میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور آپ کے اندر ہر وقت آپ کے دماغ میں ایک چیز گھومتی رہتی ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, عوام کے لیے کیا کرنا ہے. تو اللہ آپ کو موقع ضرور دے گا انشاءاللہ العزیز. تو اگلا آپ کا جو منصوبہ ہوگا بڑے میگا پروجیکٹ میں, آپ کیا سوچ کے آئے؟ سردار صاحب, ایک تو آپ بیان کر دیتے زیادہ اچھا تھا, اپنے منہ سے میں کیا بیان کروں, لیکن زبان زد عام ہے, زبان زد عام ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ نہیں تھی. میری ماں, بہن, بیٹی, سب سے زیادہ میں فخر یہ محسوس کرتا ہوں, اور وہ جس طریقے سے تذلیلی یا تذلیل کے ساتھ سزوکی کے اندر, ہائیس کے اندر سفر کرتی تھیں, وہ آج رسپیکٹفلی اپنے کالج, یونیورسٹی, اس کو باپ کی ضرورت نہیں, اس کو بھائی کی ضرورت نہیں, وہ جاب پہ جانا چاہے, وہ اپنا یونیورسٹی جانا چاہے, وہ کالج جانا چاہے, تو 1,60,000 کے قریب رائڈرشپ ہو گئی ہے. دوسرا, ہمارے ہاں نئے ہاسپٹلز نہیں تھے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کی ساری اپ لفٹنگ, میری اپ گریڈیشن میرے دور میں. اب آپ کی اطلاع کے لیے میری ڈیمانڈ کے اوپر موجودہ وزیر اعلیٰ نے شہباز شریف صاحب کی وجہ سے 2 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا ہے, جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہولی فیملی ہاسپٹل بالکل خالی کرا لیا گیا ہے, اس کو بالکل ڈیمالش کر کے نئی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. ایک یہ ہو گیا سر ہیلتھ کے اوپر. ایجوکیشن کے اوپر ہم نے سروے کیا کہ کون سا اسکول, کون سا کالج جہاں بچیاں باہر بیٹھتی ہیں. آج میرے حلقے دونوں کے اندر 60, 62 یا 55, 56 دونوں کے اندر آپ کو نہ کوئی بچی باہر بیٹھی نظر آئے گی, نہ کوئی بچہ باہر بیٹھا نظر آئے. اتنے ہم نے وہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آپ کے پاس پورے 75 سال میں نہیں تھا. آپ جائیں صادقہ آباد میں, آپ کو 5 سٹوری جو ہے وہ ایک خوبصورت ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ملے گا. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں صفائی کا نظام ہے. 2003 میں نے بنا تو یہ صفائی کا نظام بلدیہ کے پاس تھا, تو کچرے کے ڈھیر ہوتے تھے, جہاں جاتا تھا کچرے کے ڈھیر. فون کرنا عادت ہے صفائی, اور فون کرنا وہ اٹھا لیتے تھے, لیکن یہ سسٹم تو نہیں تھا. آج آپ میرے گھر بھی آئے ہوں گے,
اب شہر سارا نظر آتا ہے، پورا شہر جو ہے وہ شیشے کی طرح آپ کو صاف نظر آئے گا. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ اس راولپنڈی کے اندر، اس کو شہباز شریف صاحب کی بدولت میں نے یہاں پہ ہمارا جو دیرینہ مسئلہ جو ہم نے بہت حد تک حل بھی کیا، روڈ انفراسٹرکچر بھی ہے، بریجز بھی ہیں، بہت کچھ کیا. میں کیا گننا شروع کروں. سپورٹس فیسیلیٹیز ہیں، وہ سپورٹس فیسیلیٹیز ہیں جو پنڈی کے علاوہ کسی شہر میں نہیں ہیں. یعنی پنڈی کے اندر آپ کو پتہ ہوگا 2 سے 3 آسٹروٹرف بچھی ہوئی ہیں، بڑی آسٹروٹرف فلڈ لائٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. راول روڈ ہے، وقار شاہ آپ کے کالج دور میں ہے. ویسے میں نے دیکھا سپورٹس کو بھی آپ نے بہت سپورٹس کو بڑا ہم نے کیا، پھر ایک جمنیزیم بنایا ڈبل روڈ کے اوپر. جو اب جاتے جاتے شہباز شریف صاحب نے ہمارے لیے، جو میری خواہش تھی کہ ہم راولپنڈی کا پانی کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر دیں. کوئی کہتا تھا غازی بروتھا سے لانا ہے، کوئی کہتا تھا آسمان کا پانی اکٹھا کر لیں، کوئی کہتا تھا پتہ ہی کچھ نہیں تھا کسی کو. ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 35 ارب روپیہ، میرے وہاں ایک دوست لگے ہوئے تھے، عمران حیدر ان کا نام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح اگر آپ 15 دن رہ گئے حکومت کو، اگر آپ وہ کروا لیں ایکنک اور پلس سی ڈی ڈبلیو پی اور پری سی ڈی ڈبلیو پی کرا لیں گے 15 دن میں. یہ تینوں کام اگر کوئی مائی کا لال 15 دنوں میں کر کے دے دیں تو جو آپ کہیں تو میں اس کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں گا. لیکن پھر اللہ کا فضل شامل تھا اور شہباز صاحب کی محبت تھی. میں نے ان کے سامنے وہ رکھا پروجیکٹ، وہ 1 ہفتے کے اندر تینوں مکمل ہوئے اور وہ اپروو ہو گیا جنوری میں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے میں طریقہ کار بھی بتا دوں. ہمارے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی کہتا میں نے اتنا کر دیا، میں نے وہاں سے لے لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا. یہ پروجیکٹ یہ ہے کہ جو خانپور سے ہمیں فرض کیا 15 لاکھ گیلن ڈیلی آ رہا ہے وہ 30 ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جو یہاں سے 30 آ رہا ہے وہ 60 ہو جائے گا، تو ہماری ڈیفیسٹ جو پر ڈے ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے جی. 2 پروجیکٹس ہیں جو ہمارا جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے 2002 سے لے کے چلا ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ میں کوئی پروجیکٹ لے کے چلا ہوں تو مکمل نہ ہوا ہو، پہلے مجھے بتائیں. ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے تو سیاست کی 2003 میں اور وہ بھی اپوزیشن کی تھی. مجھے تو شہباز شریف ملا 2008 میں. 8 سے آگے پھر 8 سے آگے میرے سے حساب مانگے نا کیا 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 میں نے، اور اس سے پہلے 85 سے ان سے مانگے. ہمارا مقابلہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ گندے لطائف اور گندی گفتگو کے اوپر ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 2 پروجیکٹ، ایک جو ٹی بی ہاسپٹل والا ہاسپٹل ہے جہاں پہ زچہ بچہ یا جس خواتین کا جو وومن خواتین والا جو ہاسپٹل بن رہا ہے، اس ہاسپٹل کو مکمل کرنا اور نالہ لئی کے پروجیکٹ کو ٹیک اوور کرنا. یہ انشاءاللہ دونوں میرے ہاتھوں سے مکمل ہوں گے. اور پانی کا 35 ارب روپیہ جو جنوری ابھی ٹینڈر ہو گئے اس کے، ایگزیکیوشن جنوری میں شروع ہو جائے گی. یہ میرے 3 بڑے خواب ہیں پنڈی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے. نالہ لئی جو ہے اس کو سر اسی طرح آپ روڈ بنانا چاہیں گے جب آپ نے شروع، میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں شروع کیا تھا، کسی اور نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، لیکن دراصل وہ پروجیکٹ تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. اسی طرح آپ اس کے کنارے پہ بھی جیسے چل رہا ہے اس کو اس طرح میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس کی پریزنٹیشن ہوگی، اس کے لیے جو اسٹیک ہولڈر ہوں گے، جو لوکل لوگ ہوں گے، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی، سب سے مشاورت کے بعد روڈ تو بننی ہے. اب اس کے ارد گرد پلازاز بننے ہیں، اس کے ارد گرد شاپنگ مالز بننے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹی ہونی ہے، نہیں ہونی ہے. اچھا پھر جو پانی ہے لئی کا اس کو کیسے صاف کرنا ہے، نہیں کرنا، ویسے جانے دینا ہے، لئی کے کہاں تک لے کے جانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں صدا صاحب جیسے اسلام آباد کو آپ کے بھائی نے 16 ماہ میں وہ تو ذکر ہی نہیں آیا اس کا. میں وہ کروں گا، وہ آخری سوال ہے میرا خیال ہے اسی کو وائنڈ اپ کریں. تو وہ جس طریقے سے ہم نے 16 ماہ میں پورا اسلام آباد کو سنوارا ہے، 12 کو لے کے نیو مارگلہ روڈ، 7th ایونیو، اور پھر اپنا آئی جے پی روڈ کو 70 سال کا گند آپ کے بھائی نے صاف کی ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ نے موقع دیا تو یہ مین پروجیکٹ یہ ہیں میرے. میں 2018 کی بات نہیں کروں گا، الیکشن 2018 کی میں وہ بات نہیں کروں گا، چونکہ اس وقت جو حالات ہیں عوام کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اب جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اب راولپنڈی پھر محمد حنیف عباسی اسی طرح ایک شیر بن کے سامنے آیا ہے. محمد حنیف عباسی اپنی ساری ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. اب راولپنڈی سے آپ اپنی قیادت کو کیا تحفہ دیں گے جو آپ پہ بہت توقع لگا کر بیٹھے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں آپ غلطی کی گنجائش نہیں تھا، سیدھی سمپل سی بات. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد
اور 21 اکتوبر کو جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اس پورے ایونٹ کو موبلائز کیا پورے پاکستان کے اندر، اور جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے، یہ آپ سمجھ لیں، میں ہر بندے کو راولپنڈی میں کہتا تھا، میری سپیچز بھی آپ نے سنی ہوگی، کہ یہ آپ کا الیکشن ہے، اس الیکشن سمجھ کے 21 اکتوبر والے ایونٹ کو لیں۔ پوری پارٹی موبلائز ہو چکی ہے، لوگ در راولپنڈی بھی اندر جوک در جوک پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ کو، ایم این ایس کے کینڈیڈیٹ کو یہ بات باور کروا دی ہے کہ اس الیکشن کو بلاک کوڈ کی بنیاد کے اوپر آپ نے لڑنا ہے، صرف ریلیوں، جلسے، جلوسوں کی بنیاد پہ ہم نے نہیں لڑنا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم راولپنڈی کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، میں ان سب کے بھی آپ پہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کی خدمت کی غرض سے اپنی پوری ٹیم اس میدان میں نکال رہے ہیں، اور یہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جیتنا چیلنج بھی ہے، جیتنا بھی ہے، اور یہ الیکشن آسان الیکشن نہیں ہوگا، یہ الیکشن مشکل الیکشن ہوگا، ہر الیکشن کو مشکل الیکشن سمجھ کے لڑنا ہوگا، اور یہ الیکشن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کامیابی اور میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا راستہ ہموار کریں گے۔ محمد حنیف بھائی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، ملک اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، آپ کے سامنے ہے، بہت ساری چیزیں، پیٹرول نیچے آیا اس میں کچھ، لیکن گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اسی طرح بجلی، عام غریب عوام، اور آپ غریبوں میں رہتے ہیں، آپ سارا دن غریبوں میں ہوتے ہیں، غریب عوام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ یقیناً انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو اقتصادی اور معاشی طور پر ملک کو مستحکم کرنا ہے۔ آپ کی جماعت کا انشاءاللہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا پہلا ایجنڈا کیا ہوگا، اور غریب کو آپ کون سی خوشخبری دینا چاہیں گے تاکہ اس پروگرام دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کے بل ہوں، عام ضروریات زندگی ہو، گیس ہو، گیس تو اب ہمارے بھی گھر میں نہیں آ رہی، کل میں نے ڈیمانڈ کی دوپہر کو چائے کی تو اس وقت بالکل گیس نہیں تھی۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ مشکل حالات قوموں پہ آتے ہیں، اور کیوں آئے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک اناڑی کو اس ملک کا اقتدار دے دیا گیا، چلتے ہوئے ملک کو آپ نے ڈی ریل کر دیا۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہمارا فوکس کسی سے، جیسے میاں نواز شریف نے کہا نا، دیکھیں اگر سیاست میں شیخ رشید کو گالیاں ہی دیتا رہتا، شیخ رشید کے خلاف مقدمات ہی بناتا رہتا، تو یہ جتنے پروجیکٹ میں نے آج آپ کو گنوائے ہیں تو یہ تو نہ گنوا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جو اپنا فیوچر کا پلان دیا ہے، اس کے اندر بدلہ نہیں ہے، ریونج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر یہی ہے کہ جیسے پہلے 2013 کے اندر حکومت ملی تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہوگا اندھیروں میں ڈوبا ہوا پاکستان تھا، دہشت گردی، لاقانونیت عروج پہ تھی، دھماکے، ہر چیز بیڑا۔ 2014 میں ہمارے خلاف دھرنا شروع ہو گیا، اس کے باوجود 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی، پوری پاکستان کے اندر موٹر ویز کے جال بچھائے گئے، پورے پاکستان کے اندر آپ مہنگائی کا جو سب سے کم آپ کہتے ہیں نا، ترقی کی شرح سب سے زیادہ اور مہنگائی سب سے کم، ٹھیک ہے جی۔ روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، لوگوں کے کاروبار عروج پہ تھے، پھر یکا یک ایک ابال اٹھتا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک ایسے اناڑی کو دے دیا جو یونین کونسل بھی نہیں چلائی تھی، نہ چلا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کو ماضی کا ایک قصہ سمجھ کے اب میاں نواز شریف اسی عزم اور ولولے کے ساتھ 2024 میں وزیر اعظم بنیں گے تو سب سے پہلا فوکس یہی ہوگا، اور ہماری بھی پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی ذاتی قربانی، اپنے ذاتی انٹرسٹ کی قربانی، اپنے ذاتی جسے کہتے ہیں مفادات کی قربانی بالا طاق رکھتے ہوئے یہ اس ملک کی خدمت کریں گے تو لوگ ان کو سروں پہ بٹھائیں گے، آنکھوں کا تارا بنائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں یا جس کی امید ہمیں بالکل نہیں ہے، تو پھر عوام ادھر ہی ہے، عوام بدلہ لینا جانتی ہے تو لے لے گی۔ محمد حنیف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور بہت دل کی آپ نے باتیں کی۔ پروگرام تو ایک الگ جگہ، لیکن آج دل کی باتیں آپ نے کی ہیں، میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں۔ ناظرین، آپ نے سنا، اور محمد حنیف عباسی صاحب نے جیسے کہا ہے، راولپنڈی کی عوام کے لیے تو یقیناً یہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ بہت بڑے میگا پروجیکٹ مزید بھی کرنے جا رہے ہیں، اور عوام، جو ملک کی عوام ہے، پاکستان کی عوام، ان کے لیے بھی ہے کہ ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے 2014 والا پاکستان لے کے آئیں گے، اس طرح کی آپ کی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ڈالر 104 روپے کا تھا،
اب 104 کا اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ 200 سے نیچے ہے تو یہ یقیناً بہت بڑی بات ہوگی. اسی طرح مہنگائی کنٹرول ہوگی, معیشت مستحکم ہوگی, اور بجلی میں میاں نواز شریف صاحب نے یقیناً بہت کام کیا, اور اب ہمیں پھر امید ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی بھی اسی طرح ہوگی اور اس میں کوئی تسلسل جو ہے یہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ آگے جائے گا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.